اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میراث کے حوالے سے ان آیتوں کا ذکر کیا ہے، اور میراث کے حوالے سے عورتوں کو کتنا مال ملے گا، مردوں کو کتنا مال ملے گا، بیٹے کو کتنا مال ملے گا، بیٹی کو کتنا مال ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے لوگ وہاں آ جائیں جو دور کے رشتہ دار ہوں، آیا ان کو بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، یا یتیم وغیرہ آ جائیں یا مسکین وغیرہ آ جائیں جب وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہو تو آیا ان کو بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس کی تفصیل تو آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین تیسرے رکوع کے اندر ہی آ رہی ہے، لیکن یہاں پر عرب حضرات مشرکین کا جو ایک دستور تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے۔ مشرکین عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر ان کا کوئی مر جاتا تو ان کی بڑی اولاد کو سارا مال مل جاتا۔ جس طرح ایک رواج ہمارے یہاں ابھی یہ چل رہا ہے کہ والد کی جو پگڑی ہے وہ بڑے بیٹے کو پہنائی جاتی ہے، یعنی گھر کا سربراہ۔ یہ ایک اچھی عادت ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے کہ بھائیوں میں سب بھائی مل کر اپنا بڑا جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی کو بنا لیتے ہیں، یعنی گھر کا سربراہ والد صاحب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ دستور ہے، باقیوں کا مجھے علم نہیں ہے، میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہے میں اسے بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے والد صاحب جب انتقال کر گئے تو میرے جو بڑے بھائی تھے تو سب بھائیوں نے مل کر انہیں اپنا بڑا بنایا اور بڑا سربراہ بنایا۔ بہترین ہے، بلکہ بہت اچھا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس میں ایک تو بھائیوں کا اتفاق بھی آ جاتا ہے اور بھائیوں کی، لیکن یہ مال کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ عرب حضرات جو کرتے تھے، جس طرح عرب حضرات نے کیا کہ بڑی اولاد کا ہی سب کچھ ہو جاتا تھا۔ یہ ہم میں جو میں نے چیز دیکھی مال کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشورے کے اعتبار سے، ایک اخلاق کے اعتبار سے، یا گھر کا بڑا جو لین دین کے معاملے میں یا دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات آنے جانے کے معاملے کے اعتبار سے گھر کا بڑا سربراہ بنایا جاتا ہے، تاکہ اس کے مشورے سے سارے کام انجام پائے جائیں۔ اس لحاظ سے اس کو بڑا بنایا جائے، مال کی تقسیم کے اعتبار سے نہیں کہ سارا مال جو ہے وہ بڑے بھائی کا ہی ہو جائے گا، چھوٹا بھائی ویسے ہی اس کو کھا جائیں گے، زمانہ ہی ایسا چل رہا ہے۔ تو عرب مشرکین عرب کا بھی یہ دستور تھا کہ اگر کوئی مر جاتا تو وہ سارا کا سارا مال جو تھا وہ اس کے بڑے بیٹے کا ہو جاتا تھا، چھوٹی اولاد، چھوٹے بچے جو تھے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اور نہ ہی گھر کی عورتوں کو کچھ ملتا تھا۔ عورتوں میں اس کی بیویاں بھی آ گئی، عورتوں میں اس کے بیٹیاں بھی آ گئی اس کی۔ عرب میں تو پہلے اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر رواج تھا کہ کئی شادیاں کیا کرتے تھے، 8 شادیاں، 15 شادیاں کیا کرتے تھے، 15 بیویاں ایک وقت میں ہوتی تھی۔ یہ تو اسلام کے آنے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ بہت ساری روایات ہیں، بخاری کے اندر ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں بہت ساری۔ ابھی پچھلے ہی درس کے اندر گزرا تھا کہ ایک صحابی جب اسلام لے کر آئے تو اس کے پاس 8 عورتیں تھیں، 8 بیویاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں ان کا کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے آپ 4 کو رکھ لو جو تمہیں اچھی لگتی ہیں یا جس کو بھی رکھنا چاہو، اور باقی 4 کو چھوڑ دو، کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح پیچھے ایک روایت گزری ہے کہ غالباً 15 یا 12 شادیاں تھیں ایک صحابی کی، ان کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ پیچھے جو شادیوں کی یہاں آیت گزری ہے کہ کتنی کرنی چاہیے، 2 ہونی چاہیے، 3 ہونی چاہیے یا 4 ہونی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں
اس آیت کے اندر یہ تفصیل بیان ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر عورتوں کو بھی محروم کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ جو بیٹیاں ہوتی تھیں ان بیٹیوں کو بھی محروم رکھا جاتا تھا۔ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی اولاد، بڑی اولاد کے علاوہ، بڑے بیٹے کے علاوہ چھوٹی اولاد جتنی بھی ہوتی تھی وہ ساری کی ساری باپ کے مال سے محروم کر دی جاتی تھی۔ عرب کا یہ ایک دستور تھا۔ تو اسلام نے یہ حکم نازل فرما کر سب کے درمیان برابری کا سلوک کر دیا، برابری کا سلوک کر دیا، مساویانہ حیثیت قائم کر دی کہ وارث تو سب ہی ہوں گے۔ برابری کا اصول ہے اس اعتبار سے نہیں کہ بیٹی کو بھی اتنا ملے گا، بیٹے کو بھی اتنا ملے گا، ماں کو بھی اتنا ملے گا، بہن کو بھی اتنا ملے گا، اس اعتبار سے نہیں برابری کے سب کو یکساں برابر ملے گا، نہیں، بلکہ اس حیثیت سے مساویانہ حکم جاری کر دیا تو وارث تو سب ہی ہوں گے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کس کو کتنا ملے گا، بیٹے کو زیادہ ملے گا یا بیٹی کو زیادہ ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، والدین کو کتنا ملے گا، اس اعتبار سے آگے جو رکوع آ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے اندر انشاءاللہ اس کی ہم پوری تفصیل پڑھیں گے اور اس کو ایکسپلین کریں گے۔ لیکن یہاں پر یہ حکم نازل فرما دیا کہ وارث تو سب ہوں گے، للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون، کہ مردوں کے لیے جتنے بھی مرد وہ چھوڑ کر گیا ہے، والدین ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اور اگر بیٹے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے بھائی ہیں، سب حصے دار ہیں، سب وارث ہوں گے اس کے اندر۔ اور اسی طرح وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون، اور اسی طرح عورتیں بھی ساری وارث ہوں گی اس کے مال کے اندر جتنی بھی عورتوں کو وہ چھوڑ کر گیا ہے، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ زیادہ مال چھوڑ کر گیا ہے یا پھر کم مال چھوڑ کر گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک اور بھی عجیب رواج چل رہا ہے، یہ تو میں نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے تھوڑا مال چھوڑ کر جاتا ہے تو دوسرے رشتہ دار کہتے ہیں کہ اس کی تو یہ بیٹیاں ہیں، چلو یہ بیٹیوں کو ہی دے دو، چلو یہ بیٹیوں کو ہی دے دو، بیٹیاں آپس میں تقسیم کر لیں، بیٹوں کو رہنے دو کیونکہ وہ تو کما بھی سکتے ہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ لفظ میں نے سنے بھی ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ میراث بالکل صحیح جس طرح قرآن نے حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بتائی ہے میراث تقسیم کرنے کی، اس کے مطابق میراث تقسیم ہونی چاہیے، جس طرح کی یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نصیب مما قل منہ او کثر ترک الوالدین والاقربون مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، پھر اس کے اندر تخصیص نہیں کی جائے گی کہ ہاں یہ صرف بیٹیوں کو دے دیا جائے، بیٹوں کو چھوڑ دیا جائے، یا صرف جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کو دے دیا جائے، بڑے بیٹے چونکہ بڑے ہیں وہ کما رہے ہیں ان کو، بھئی ہر ایک کا نصیب ہے، ہر ایک کا نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدوں کی وضاحت بتائی ہے ہمیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے اوپر اپنا حکم نہیں جاری کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر تھوڑا ہے تو وہ صرف بیٹیوں کو دے دیا جائے۔ یہ میں نے اپنی کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ یہ مال جو ہے یہ بیٹیوں کو دے دو، یا یہ مال جو ہے یہ بیٹوں کو دے دو اور بس ختم خلاص۔ اس طرح نہیں ہوتا بھائی، اس طرح نہیں ہوتا بھائی۔ اگر اس طرح کرنا ہے نا تو یہ قرآن کی آیت سامنے رکھ کر کرنا، اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے مما قل منہ او کثر، مال تھوڑا چھوڑ کر جائے یا پھر زیادہ چھوڑ کر جائے، کیا ہے نصیب مفروضہ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ فرض کر دیا، مفروضہ فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے کہ بیٹے کو جو ہے وہ بیٹی کے مقابلے میں 2/3 ملے گا اور بیوی کو سدس ملے گا۔ پھر تفصیل الگ ہے کہ اولاد ہے تو اتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو سدس ملے گا، اولاد ہے تو سمن ملے گا، اس طرح پھر وہ ایک الگ ترتیب آ جاتی ہے، والدین کو سمن ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو بھائیوں وہ آگے میں نے کہا کہ آگے رکوع آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ کس کو کتنا ملے گا، لیکن حصہ مقرر ہو گیا اس آیت سے للرجال نصیب مما ترک الوالدین، کہ وارث ہوں گے اور ان کو حصہ ملے گا، اور کتنا ملے گا انشاءاللہ ہم جب وہ رکوع آئے گا یوصیکم
یوفقکم اللہ فی اولادکم ولا، اس میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔